بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ عملیات آفیشیل میں خوش آمدید دوستو، آج کا جو یہ عمل ہے استغفر اللہ کا عمل ہے، بہت ہی کارآمد عمل ہے۔ فوائد اس کے اتنے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ بہت ہی کارآمد عمل ہے، بار آزمایا ہوا عمل ہے، وظیفہ ہے، ولی کامل سے ملا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ فوائد اس کے اتنے ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے، تعریف اس کی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بے شمار فوائد میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس عمل کو بے شمار فوائد ہیں۔ اگر مالی تنگی ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، مصیبت ہے، انشاءاللہ تعالی ہر عمل میں بہت کارآمد آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ لفظ صرف استغفر اللہ ہے، اور فائدے اس کے اور معجزات اس کے زبان سے بتائے نہیں جا سکتے، کرنے والا خود تعریف کرتا ہے اس کی۔ عمل کا طریقہ آپ کو دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے، بالکل سمجھا دیتے ہیں۔ مالی تنگ دستی ہے، گھریلو پریشانی ہے، ہر طرح سے آپ اس عمل کو کام میں لا سکتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ایک دفعہ کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی مال میں، رزق میں، کاروبار میں اس طرح سے برکت ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، ولی کامل کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے۔ صرف اور صرف ایک دفعہ کرنے سے ہی اس قدر برکت ہو جاتی ہے رزق میں، کاروبار میں، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح سے انسان اس عمل کو کرتا جائے گا، اللہ پاک کے حکم سے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا، کاروبار میں برکت ہوتی جائے گی، کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی، وہ گھریلو پریشانی ہے، باہر کی ہے، ہر طرح سے آپ اس عمل کو کام میں لا سکتے ہیں دوستو، ہر طرح سے، خواہ وہ کوئی بھی کام ہے۔ طریقہ الگ الگ سے ہوتا ہے، طریقہ آپ کو میں اچھے سے سمجھا دیتا ہوں کس طرح سے اس کو عمل میں لانا ہے، کس کام کے لیے یہ کس طرح سے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں دوستو۔ عمل بہت ہی کارآمد ہے، یقین کریں کہ اس کے فائدے لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے، کرنے والا خود اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دوستو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں ایک میں خود بھی شامل ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کر کے اتنا کچھ حاصل کیا ہے کہ وہ کبھی گمان ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ پاک کا اتنا خاص فضل ہو جاتا ہے اس عمل کے کرنے والے پہ کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ صرف ایک استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، اس کو صرف اور صرف پانی پر پڑھ کے دم کرنا ہے اور پینا ہے، یا اگر کسی کو پلانا ہے، مریض ہے کوئی، اس کو پلا بھی سکتے ہیں۔ بہت کارآمد عمل ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے دوستو، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی والا عمل نہیں ہے، صرف استغفر اللہ کا لفظ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ہر طرح کی تنگ دستی، مصیبت، پریشانی آپ سے اس طرح بھاگے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیسہ، رزق، مال و دولت اس طرح سے آپ کے قریب آئیں گے کہ آپ گمان بھی نہ کر سکیں گے۔ دوستو سمجھ لیں راتوں رات امیر ہونے والا، مال و مال ہونے والا عمل ہے یہ، بہت سے فائدے ہیں، اسے آپ ہر طرح سے کام میں لے سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا آپ کو دوستو میں سمجھا دیتا ہوں، طریقہ ذرا غور سے اچھے سے سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے بہت کارآمد عمل ہے، آپ کے بہت کام آئے گا۔ دوستو روزانہ چاہیں ایک دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں،
جتنا زیادہ آپ عمل کریں گے اتنا ہی یہ عمل آپ کو اپنا اثر دکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، مغرب کے بعد، فجر ٹائم بھی آپ اسے کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اول آخر تین تین مرتبہ صرف درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پانی کا ایک گلاس آپ نے رکھ لینا ہے اپنے پاس، چاہے عمل خود کر رہے ہیں چاہے کسی کو کر کے دے رہے ہیں، اس کے کاروبار میں برکت کے لیے کر کے دے رہے ہیں، اس کے کسی بیماری کے لیے کر کے دے رہے ہیں، خواہ کوئی بھی مقصد ہے، طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، بس اس طرح سے آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ عمل خود بتائے گا کتنا کارآمد عمل ہے۔ دوستو، ویسے آپ استغفر اللہ کی جتنا مرضی اس کو پڑھ سکتے ہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تسبیح کر سکتے ہیں آپ، بہت کارآمد ہے، بہت مفید عمل ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو اس وظائف کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مغرب کے بعد یا صبح اٹھتے ہی فجر کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد ویسے یہ روٹین بنا لیں کہ تقریباً اول آخر درود پاک پڑھ کے ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ عمل آپ کو اس کا فائدہ خود بتائے گا، جس طرح کی بھی آپ کو پریشانی ہے انشاءاللہ ہر طرح کے معاملے میں آپ کا یہ بہت ساتھ دے گا، بہت مدد کرے گا۔ باقی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ فجر کے بعد یا مغرب کے بعد ایک گلاس پانی آپ نے لینا ہے، لے کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے تین تین مرتبہ، 101 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے آپ نے، پڑھ کر پانی پر دم کر دیں۔ اگر اپنے لیے کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو پانی خود پی لیں، کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں تو پانی پی بھی لیں، اور تھوڑا سا پانی بچا کر جس جگہ آپ کی دکان یا گودام یا کوئی بھی کاروبار کی جگہ وہاں دیواروں کے اوپر اس کو تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں، پانی نیچے نہ گرنے دیں دوستو۔ اور زیادہ بہتر ہے اگر کسی بیماری کے لیے کسی کو دے رہے ہیں تو مریض کو پلا دیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے اس طرح سے آپ کے کام آئے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس عمل کو ایک ہی دن میں کرنے والا اللہ پاک کے حکم سے راتوں رات اس طرح سے مال و مال ہو جاتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ باقی جتنا زیادہ کریں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ آپ کو دے گا، چاہے اسے روزانہ پڑھیں، ایک دفعہ عمل کر لیا کریں روزانہ یہی پانی والا، چاہے 2 دفعہ کریں 3 دفعہ کریں، اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، چاہے ہر نماز میں یہ عمل کرتے رہیں۔ ویسے یہ تسبیح جو ہے بہت ہی مفید تسبیح ہے، ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک 101 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح لازمی کر لیا کریں، اس کا فائدہ یہ آپ کو عمل خود بتائے گا دوستو۔ اس کے علاوہ یہ پانی والا جو عمل ہے یہ پڑھ کے آپ 1 دن 2 دن 3 دن صرف اور صرف آپ یہ عمل کر کر دیکھ لیں، 3 دن بعد آپ کی زندگی کس طرح سے بدل جائے گی یہ آپ گمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ یہ عمل خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، بچے کر سکتے ہیں، بوڑھے کر سکتے ہیں، کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ عمل کی گواہی انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ عمل خود دے گا، گارنٹی ہر طرح سے میں آپ کو دے رہا ہوں دوستو اس عمل کی، میرا بھی آزمایا ہوا عمل ہے۔ باقی باتوں سے اس عمل کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی، کرنے والا خود آزما کے دیکھ لے، اس کا فائدہ وہ خود بھی نہیں سوچ سکے گا، گمان بھی نہیں کر سکے گا، اس طرح سے اس عمل کے فائدے ہوتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ آزمائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اس طرح سے برکت ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس عمل کو دوستو لازمی کریے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔